تو زندگی سے میں کیسے نکالی جائے؟ ضرورت ہی نہیں میں نکالنے کی، اس کو ہم کر دیجیے. اس کے لیے تو بہت کام کرنا پڑے گا. کتنا مشکل کام ہے کہ آپ میں سے ہم پہ آ جائے. آپ کے لیے آسان ہے لیکن ہے بہت مشکل. بہت آسان ہے، سچ مچ بہت آسان. ایک تو محبت ہم ہونا سکھاتی ہے، مگر ہمارے یہاں محبت بھی میں ہونا سکھاتی ہے. محبت تو سکھاتی ہم ہے. اور ہمارے ہاں محبت کا مطلب یہ ہے کہ ایک کوئی حکم دے گا اور دوسرا اس کو کوئی حکم مانے گا، تو یہ لازوال محبت ہوگی. میرے نزدیک آپ جس کو چاہیں اس کو آزاد کرنے کا نام محبت ہے. آپ اسے وہ گنجائش دیں کہ یہاں تمہارا جو جی چاہے کرو، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں. ہم خوش ہیں اس میں کہ تم خوش ہو. آپ کا ایک میں جملہ سن رہی تھی، آپ نے کہا کہ جو خیال کو بے آبرو کرے، جو زبان کو بے آبرو کرے. اصل آبرو تو انہی چیز ہوگی. خیال بے آبرو ہوتا ہے، زبان بے آبرو ہوتی ہے. مجھے یاد آ گیا ہے یہ موقع ابھی حال ہی میں، اور وہ میں یونیورسٹی سے فارغ ہونے والے نوجوانوں سے بات کر رہی تھی. جو حشر ہم نے زبان کا کیا ہے، زبان کسی اور چیز کا اظہار نہیں ہے، آپ کی ذات کا اظہار ہے. بالکل. جس طرح میں 2 سطریں آپ کو لکھ کر بھیجوں تو وہ تحریر خود کچھ نہیں ہے، وہ میں آپ تک پہنچی. اور جب میں آپ کے سامنے بیٹھ کر بات کروں تو میرا سامنے کچھ نہیں ہے، وہ بات ہے، وہ لہجہ ہے، وہ لفظ ہیں جو میں استعمال کروں. بولو تاکہ پہچانے جاؤ. جو بولتا نہیں وہ جانتا نہیں، جو جانتا نہیں وہ بولے کیوں. یہاں الٹ ہے. مولانا روم کی ربائی کہ جو جانتا نہیں وہ بولے کیوں. اسی لیے ہمیشہ آپ نے دیکھا ہوگا بچپن میں ہم سے ایک بات کہی جاتی تھی کہ بے وقوفوں کی کسی باتیں مت کیا کرو، چپ رہا کرو. یہ ہر گھر میں یہ جملہ بولا جاتا تھا. جی ہاں. جب آپ بے محل بے موقع غلط لفظ کی بات کرتے تھے. بات اس میں جڑی ہوئی ہے کہ خیال وہ ہے جو آپ کے ذہن میں ہے، وہ آپ کی خاموش آواز ہے. بالکل. خیال. زبان اس کو آواز دیتی ہے. بالکل. تو اگر آپ نے ڈھنگ کی بات، سلیقے کی بات، قرینے کی بات سوچی نہیں تو خیال کی آبرو گئی. اور اگر کہیں بھی نہیں اس طرح تو زبان کی آبرو گئی. تو ٹھیک کیسے کیا جائے؟ کون ٹھیک کرے گا؟ بہت ایک ہجوم رہبرا ہے اور رہبر کوئی نہیں. ایک تو بہت اچھا ہوا کہ قائد اعظم نہیں رہے، کیونکہ جو ہم ان کے ساتھ اب کر رہے ہیں وہ میرے جیسوں کے لیے بڑی تکلیف دہ چیز ہے. میں ایک ایسے باپ کی اولاد ہوں جس پہ مجھے بہت ناز ہے، جو قائد اعظم کی بگھی کھینچنے والے طالب علموں میں شامل تھے. اور وہ کیسا قائد تھا؟ اسے اپنے لیے کچھ نہیں چاہیے تھا. کس قدر امیر شخص تھا، اندر سے بھی باہر سے بھی. بے شک. ہم یہ تو یاد رکھتے ہیں کہ انہوں نے ایک ٹائی دوبارہ نہیں باندھی زندگی میں. مجھے بڑا رشک آتا ہے، کیا بات ہے. لیکن اس میں سے ایک پائی اپنی محنت کے سوا کہیں اور سے آئی بھی نہیں. بالکل بالکل. تو وہ جو اس کی اپنی محنت کا اپنے ذوق کے لیے ہے، کسی کا حق نہیں نہ مارا. اس سب باتوں کو چھوڑ دیجئے. کیا قائد تھا اقلیتوں کے لیے ایک آزاد ریاست. ہم آج اقلیت کی عزت نہیں کر سکتے. درست بات. 1947 میں 13 اگست تک ہم اقلیت تھے، 14 اگست کو ہم مالک ہو گئے، اکثریت بن گئے. صرف غلامی سے آزاد نہیں ہوئے. آپ تو بغیر کسی حیثیت کے تھے، آپ صاحب حیثیت ہو گئے. واہ. کیا محنت ہے، کیا خیال ہے،
کیا زبان ہے، کیا دلیل ہے، کیا منطق ہے. یہاں تک کہ چرچل کو کہنا پڑا کہ اتنی بڑی اقلیت نہیں ہو سکتی، یہ خود ایک اکثریت ہے. ڈاکٹر صاحب اب چیزیں بدلیں گی کیسے؟ چیزیں جب بدلیں گی جب میں اور آپ بدلیں گے، ہماری توقعات بدل جائیں گی. ہم اس وقت بالکل اپنے ساتھ ایسا سلوک کر رہے ہیں جیسے اترائے ہوئے بچے کرتے ہیں. ایسا ہی ہے. بہلانے کو کسی نے آپ کو کوئی چیز دے دی تو آپ اس کو دوسروں کے سامنے نچا نچا کے دیوانے ہوئے کہ دیکھا میرے پاس ہے، تمہارے پاس نہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ تصورات جب تک واضح نہیں ہوں گے تو آپ چیزیں سمجھیں گے کیسے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ خلیفہ سب کا خادم ہے. حضرت عمر جیسے مزاج والا آدمی، یہ حضرت ابوبکر صدیق کا سا حلم اور وفا نہیں ہے. یہاں ایک اپنی شخصیت ہے، طاقتور، توانا، مضبوط، مگر اس سب میں جو مضبوط چیز ہے وہ حصہ انصاف ہے. بخدا اگر عمر کی اولاد بھی ایسا کرتی. کتنے خطبوں میں یہ جملہ آپ پڑھتے ہیں. بالکل بالکل. اور بیٹا وضاحت دے، ایک کھڑے ہو کے ایک شخص پوچھے کہ تم خلیفہ وقت ہو اے عمر، تمہیں اور میرے والد کو ایک جیسی چادر مال غنیمت میں ملی تھی، میرے والد کا بھی قد کاٹ تمہارے جتنا ہے، اگر ان کا کرتا اس میں نہیں بنا تو تمہارا کیسے بن گیا. تو حضرت عمر کے بیٹی شرمندہ سے ہو کے کھڑے ہوئے اور کہا کہ بابا کا کرتا اتنا پھٹ گیا تھا کہ اس میں پیوند لگنے کی گنجائش نہیں رہی تھی، تو میں نے اپنی چادر انہیں دے دی. اگر معاشرہ یہ سوال خلیفہ وقت سے پوچھ سکتا ہے، جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، جو رسول اللہ کے ہم قدم ہیں، ہم جلیس ہیں، ہم صحبت ہیں، ہم زبان ہیں، ہم نفس ہیں، آپ پوچھ سکتے ہیں اس کسی سے؟ یہ اس سے انصاف ہے جس کے سامنے آدمی اور یہی جب ہوگا تو بدلاؤ آئے گا. اور ہم بدلیں گے، کیونکہ اگر ہماری توقعات بدلیں گی، اگر ہماری توقعات بدلیں گی تو جو ہمارے سیاستدان ہیں وہ شاید رہبر ہونے کی کوشش کریں گے. ہماری توقعات بھی سیاست کے جوڑ توڑ ہیں، جی ہاں. اور سیاستدان کا ماحصل بھی سیاست کا جوڑ توڑ ہے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ، تھینک یو سو مچ. ناظرین، ابھی بھی تشنگی ہے، بہت ہے، اور بہت سے موضوعات، بہت سی گفتگو رہ گئی ہے، لیکن یہ ضروری تھا. اتنے شور میں کچھ آوازیں ایسی ہیں جو دلیل سے بات کرتی ہیں، جو آواز بلند نہیں کرتی، لیکن ان کے الفاظ کا جو وزن ہے وہ بہت زیادہ ہے. اور اجازت سے جی. اور آپ کا وقت ناپنے والوں کی اجازت سے اقبال عظیم صاحب کا ایک شعر سنانا چاہتی ہوں جو آج کل میں بہت پڑھتی ہوں. بدلنا ہے تو رندوں سے کہو اپنا چلن بدلیں، بدلنا ہے تو رندوں سے کہو اپنا چلن بدلیں، فقط ساقی بدل جانے سے میں خانہ نہ بدلے. واہ 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 واہ، کیا بات ہے. اس کے بعد کہنے کی گنجائش نہیں ہے. اقبال عظیم صاحب کا شعر ہے، اور کیا کمال. بے شک بے شک. گفتگو آپ نے سنی، فیصلہ آپ کا.